السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوں اور بہت سی تکلیفوں کو برداشت کر کے دو مدعے میں آپ کے سامنے لایا ہوں جس پر مجھے پوری گفتگو کرنی ہے۔ ایک ویڈیو میں دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وجہ سے رک جائیں میری اس بات کو سننے کے لیے۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک حکمت اپنائی ہے۔ میں مولانا محمود مدنی کا ایک چھوٹا سا کلپ اور ایک اساس الدین اویسی کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاؤں گا۔ حالانکہ مدعا سب سے اصل یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن یہ دونوں کلپ دکھا کر آپ کو احساس دلاؤں گا کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہاں میرے عزیزوں، بتانا یہ ہے، ایک مدعا تو یہ ہے کہ ہم یوگی سرکار پر ایک بڑا پیغام پہنچائیں گے سارے مسلمانوں کو، بہت بڑا پیغام پہنچائیں گے۔ اور دوسرا، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدے پر ہیں، مقام پر ہیں، ان کو ایک بڑا پیغام، ایک بڑی وارننگ ایک طرح سے کہہ لیجئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سدھر جائیں، ہمارے حالات چھٹ جائیں، مسلمان پریشانی سے نکل جائے، تو یاد رکھنا اس ویڈیو پر آپ کو باقی رہنا ہوگا۔ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون مسلمان پریشانی سے نکل جائے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے مسلمان پریشانی سے نکل جائیں گے۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ کو باقی رہنا ہے۔ بہت ہی منت و سماجت کر رہا ہوں، بہت سی تکلیف برداشت کر کے یہ گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت مجھے کوئی تکلیف ایسی ہے لیکن جو میں چینل پر نہیں بتا سکتا اپنے، اور بہت اندر سے ٹوٹا ہوا بھی ہوں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر۔ معمولی انسان سمجھ کر ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا۔ بتانا یہ ہے کہ اساس الدین اویسی کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان کب سمجھے گا بات، کب اس کا دماغ کھلے گا، کب وہ ایک ہوگا، کب ہماری طاقت مضبوط ہوگی۔ یہی گفتگو ان کی آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، اور مولانا محمود مدنی کی بھی یہی چاہت ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہو پا رہا ہے، مسلمان مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے۔ سلمان ازاری کی بھی یہی سوچ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے بیانات میں بات نکل کر آ رہی ہوگی۔ یعنی جتنے بھی بڑے بڑے دگگج لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے، ہاں سب کو نہیں عطا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اب جن کو مقام عطا کیا ہے ان سے اتنی بڑی پوچھ بھی ہوگی۔ سوال یہ بھی ہے، ہاں اس کے بعد والوں سے، پھر اس کے بعد والوں سے، پھر اس کے بعد والوں سے، یعنی جتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے اسی اعتبار سے پوچھو گی، اور اسی اعتبار سے اجر بھی آپ کو ملے گا۔ آپ اگر گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، توڑ کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو پھر اتنی زیادہ گناہ بھی آپ کو ملے گی۔ آپ جوڑ کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ تو یہ سارے بڑے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہو رہا ہے، مسلمان کی طاقت مضبوط نہیں ہو رہی، مسلمان بکھرا ہوا ہے، یہ کیسے نیک اور ایک بنے۔ اکثر اسپیچ میں آپ اساس الدین اویسی کے دیکھتے ہوں گے، اور دیگر جو بڑے لوگ ہیں جیسے مولانا محمود مدنی ہے، ارشد مدنی ہے، اور سلمان ازاری صاحب ہیں، ایسے بہت سے لوگ، مولانا سجاد نعمانی ہیں، یعنی یہ سارے لوگ مل کر یہ سوچ رہے ہیں کسی طرح ہم ایک ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے والے ہو جائیں، پھر ہماری طاقت جب مضبوط ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میں بہت بڑی گفتگو کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، آپ کو باقی رہنا ہے۔ آگے ہو سکتا ہے آپ کا بہت بڑا فائدہ پہنچ جائے اس ویڈیو سے، اور آپ دوسروں کو شیئر کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ اور لائک کمنٹ تو اس لیے کر دینا ہے، چاہے سبحان اللہ ہی کا ایک کمنٹ کیوں نہ ہو، چاہے ایک لائک، بس ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، بس اس لیے کر دینا ہے تاکہ یہ بگاڑ، یہ آپسی نفرت، یہ توڑ کیسے ختم ہو اور ایک ہم مضبوط طاقت بن سکیں۔ ہاں اس نیت سے مت کرنا کہ میرا ویوز بڑھ جائے، میری ارننگ بڑھ جائے۔ میرے دوستو، جتنی جد و جہد لگتی ہے ویڈیو پر کام کرنے میں اور ویڈیو کو بنانے میں اور ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے میں، اگر آدمی دوسرا کام کرتا میرے نظریے سے تو اس سے زیادہ کما لیتا۔ ہاں میرے عزیزو، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ارننگ نہیں ہوتی، لیکن اس سے زیادہ وہ کما لیتا۔ لیکن ہم چھوڑ اس لیے نہیں سکتے اس راستے کو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یوٹیوب کے مادھیم سے جو خیر پھیل رہی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنوں کی زندگیاں جو ہے بدل گئی، تبدیل ہو گئی۔ میرے عزیزو، اب کوئی غلط راستے میں جا رہا ہے تو یوٹیوب والا کیا کرے؟ آپ اپنے حساب سے استعمال کرو نا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یوٹیوب کے علاوہ بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو یوٹیوب کی تو کوئی شرکت اس میں نہیں۔ تو صحیح کام کرنے کی کوشش کی جائے، اور یوٹیوب والے کا میں دل سے اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ میں اس لیے کروں گا کہ اس کے ذریعے سے، اس کے مادھیم سے میں لوگوں تک صحیح بات پہنچا پا رہا ہوں۔ ہاں میرے عزیزو، اس لیے ہمیں نیک اور ایک بننے کے لیے صرف اپنے ممبروں سے یہ بیان دے کہ ہم نیک اور ایک نہیں بن سکتے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوگا۔ یہ میری خاص بات تھی آج کی ویڈیو میں، میری خاص بات ہے، آنا جانا ہوگا۔ اور یہ آنا جانا جو ہمارا نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ میں بتلا دیتا ہوں، یہ تکبر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا
کہ کس کے اندر ہے اور کوئی مجبوری بھی اس کی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑی وجہ جو آج مسلمان گھسیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پریشانی میں ہے، صرف ہندوستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمان پریشانی میں ہے، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تکبر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے۔ اور ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھلایا کہ لوگ آگے گریبان ایسے پکڑ کر جھکجھور دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہیں۔ پاس میں کھڑے ہوئے صحابی جو اپنی آستین جو ہے صحیح کر رہے ہیں کہ بولو تو ابھی یہیں نمٹا دوں، ان کو خاموش کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اور اس غصے کا بھی جو بدلہ دلوایا ہے، یعنی کچھ کھجورے بہا کر دلوائی کہ آپ نے ایسا کیوں بول دیا فلاں کو، وہ میری اگر گریبان پکڑ لیا، مجھے ہلا دیا تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اخلاق پیش کرنا ہے، مجھے نرمی پیش کرنی ہے۔ آج بتائیے، آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اگر میں جو بھی نام گنوایا ہوں، میں اس لیے آج بے باک ہو کر بول رہا ہوں، میرا مقصد ان کو نیچا دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف 100% واپسی کرتے ہیں تو بہت بڑی بات بن جائے گی، بہت بڑی تعداد میں جو ہم اپنے آپ میں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کڑ رہے ہیں کہ مسلمان کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمان پریشانی سے نکل نہیں رہا، مسلمان کو نوکری نہیں مل رہی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، آپ کے اس عمل سے اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر ہم واپسی کرتے ہیں، ان کی سیرت پر ہم واپسی کرتے ہیں کہ کچرا پھینکا جا رہا ہے، کالر پکڑا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی صبر دیکھیے، اس کے بعد بھی صبر کر رہے ہیں، اور آگے ایک نئی سوچ، ایک نیا طریقہ، ایک نیا پن لا رہے ہیں کہ آج میں اس ڈھنگ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس تھپڑ کو بھول جا رہے ہیں۔ میرے دوستو 3,000 بار ایک گھر کے پاس گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر آج ہمارے کسی بڑے عہدے پر بیٹھنے والے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی نیتا ہو، اگر اس کا کالر کوئی پکڑ لے تو اس کے پیچھے جو مسلمان ہے اس کو پیٹ کے اس کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ سوچو کیا کالر پکڑ لینے سے اگر اس کو پیٹ کے ستیہ ناش کر دیا جائے تو اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ وہ کالر پکڑا تو تم بھی کالر پکڑ لو، اتنا ہو سکتا ہے، حالانکہ معاف کر دو تو یہ معاف کرنے سے ہی جو ہے ہم آج جو باقی ہیں میرے دوستو، یہ ہمارے نبی کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلوں کے اندر نرمی بخشا، جس کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ظاہری مسلمان ہمیں نہیں بننا ہے، میں نہیں کہتا کہ کون ظاہری ہے، ہمیں جو ہے اندرونی مسلمان بننا ہے کہ برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا مسلمان بننا ہے، اور اپنی اسپیچ میں کوئی جملہ ایسا استعمال نہیں کرنا ہے جس سے سرکار کو جس سے کسی ہندو بھائی کو تکلیف پہنچے۔ میرے دوستو، تکلیف سے نکالنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ زبان سے آج زبان کی ایک آدمی کہنے لگا کہ اب زبان کا اب تو گولی چلتی ہے۔ اب زبان کہاں، اب تو گولی چلتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ گولی کہاں سے چلتی ہے؟ گولی کی شروعات زبان سے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بد کلامی اس سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گولی مارنے پر مجبور ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اور یہ جو بڑے بڑے نیتا ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ایک دوسرے سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ ایک دوسرے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ایسی ویڈیوز نہیں آتی سامنے جس میں اکبر الدین ویسی، جس میں جو ہے مولانا محمود مدنی، جس میں جو ہے یہ سلمان ازاری صاحب، اور جس میں جو ہے بڑے بڑے علماء ایک پلیٹ فارم پر، ایک اسٹیج پر کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ کیا چیز روک رہی ہے؟ یا تو مجھے یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ اگر یہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو ایمان خارج ہو جائے گا ان کا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا یہ ثابت کر کے مجھے کامنٹ میں لکھ کر بتاؤ، یا کوئی دلیل پیش کرو قرآن حدیث کی ایسی۔ اگر اس سے بات بن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فکر ظاہر کی ہے کہ تم آپس میں بکھرنا مت، وہ سلاخوں کے پیچھے بند، وہ سلاخوں کے پیچھے بند، اس کو کوئی پوچھنے نہیں جا رہا، اس کو کوئی یاد کرنے نہیں جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایک پلیٹ فارم پر نہ ہونا، ایک اسٹیج پر نہ ہونا، ایک دسترخوان پر نہ ہونا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور وجہ نکالتے ہیں تو یہ آپ کی کمی ہوگی، اس لیے کہ جو کام پہلے کرنا ہے، جو اصل ہے، اس پر تو ہم آ ہی نہیں رہے ہیں، ہم کورٹ کچہری سے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیسے حل؟ کہ اعمال کے ساتھ ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ ساتھ، یعنی جو بھی ہمارے انفرادی اعمال ہیں، اور انفرادی اعمال کے کرتے ہوئے جو فرائض و واجبات ہیں، حلال سے حرام سے بچ کر حلال پر جو چلنا ہے، یہ پرسنل زندگی میں ہو، اور اس کے بعد سب سے بڑا ثبوت ایک ہونے کا اور مضبوط ہونے کا اور اپنے مسائل کو حل کر لے جانے کا یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اپنے مسلک پر رہتے ہوئے۔ ہم کسی کو یہ نہیں بولیں گے کہ وہ فلاں اپنا مسلک چھوڑ دے، لیکن کیا یہ کوئی قرآن حدیث میں کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ثابت کر کے بتا دے کہ، لیکن حدیث اور قرآن سے ثابت کرنا ہوگا۔ ہاں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طریقہ ایسا بتا دے کہ یہ ایسے موقع پر اگر اس مسلک والے کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ایمان چلا جائے گا، نیکی چلی جائے گی۔ میرے دوستو، رات میں انتظار کیا ہے، رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس کو میں نوٹ کر کے میں اس کے بعد آگے کی طرف آ رہا ہوں۔ یوگی سرکار پر ایک ایسا بڑا جو ہے پیغام مسلمانوں تک پہنچاؤں گا جس پر ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان مجھ سے آج ناراض ہو جائیں، کہ رات کا 1 یا 2 بج رہا ہے غالباً، اور اللہ کے رسول ایک پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چڑھ نہیں پا رہے ہیں چونکہ پانی برس رہا تھا، کڑک اور چمک بھی اس میں موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی حاجت سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو سورج کی کڑک ہے، جو گرج اور چمک ہے، اس کے اندر جو بجلی چمکتی تھی، اس میں یہ دکھائی دیتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے پہاڑی پر چڑھ رہا ہے اور پھسل کر پھر نیچے کی طرف آ جا رہا ہے، کئی بار ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور سے پہچان نہیں پا رہے تھے، اس کے بعد قریب گئے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول جو یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، پوچھا اے اللہ کے رسول، اتنی رات میں یہ کیا پریشانی ہے کہ آپ اوپر چڑھتے ہیں پھر نیچے کی طرف آتے ہیں، آخر ہے کیا پہاڑ کے اوپر؟ تو فرمایا اے عمر، یہاں سے ایک قافلہ آج کی رات گزرے گا، اگر میں اس تک پیغام نہ پہنچا پایا کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے تو پھر یہ قافلہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک انسان کو جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ اب بتائیے کہ وہ لوگ اپنے آپ سے مست رہے ہوں گے، اپنا جو ہے ان کا لشکر جا رہا ہوگا، ان کو کوئی مطلب نہیں رہا ہوگا، لیکن ایک شخص اس بغل پہاڑی کے کتنا پریشان ہے ان سے ملنے کے لیے، اور رات آدھی رات جا چکی ہے، کڑک اور چمک کے اندر میرے دوستو، اور کسی کو ساتھ نہیں لیا، کسی صحابی کو نہیں بلایا، خود اکیلے قربانی دی ہے۔ تو آج ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے؟ میں تو پریشان ہو چکا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے لوگ کہیں کھڑے کر کے اور ان سے سوال نہ اللہ پاک کر دے کہ تم اپنی جو ہے ایک اکڑ کی وجہ سے، ایک جو ہے یعنی میں پنا کی وجہ سے آپ جو ہے ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے تھے، ایک دوسرے کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ اللہ کل قیامت پوچھ لے گا تو کیا ہوگا؟ ہم ممبر سے بول رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ بتائیے کوئی کسی کے دروازے پہ چل کر پہنچ رہا ہے؟ جیسے مولانا سجاد نعمانی ہے، میں ان کی ناقدری نہیں کر رہا ہوں میرے دوستو، میں ایک راستہ نکال رہا ہوں کہ دل ٹوٹ جائے اور ہم عمل پر کھڑے ہو جائیں اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر۔ کیا مولانا سجاد نعمانی جو ہے سلمان ازہری کے دروازے تک گئے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ ایسا ہوا کبھی؟ کیا مولانا سلمان ازہری صاحب ایسے دوسرے کے دروازوں پر جاؤ؟ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑوں کی مار کھا کر دروازوں پر گئے۔ ہم اتنی بصیرت و سمجھ رکھ کر، اتنا فہم و عقل رکھ کر، قرآن حدیث پڑھ کر، اور اس کے بعد لوگوں کو ممبروں سے سمجھا کر، کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں، کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، کہ ہمارے پاس خرچ نہیں کہ ہم ان کے دروازے تک چلے جائیں۔ تو پہلے تو یہ ماحول بنانے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ ہر مشکل آپ کو آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو مجھے معاف کرنا۔ اب میں آتا ہوں یوگی سرکار کی طرف میرے دوستو، جو اس وقت ہمارے سی ایم ہیں اور ہماری نگرانی ان کے ذمے ہے، قانونی اعتبار سے اور اسبابی اعتبار سے بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سرکار ہماری کٹر دشمن ہوتی، یاد رکھنا، بہت سے لوگ انسبسکرائب کریں گے ہو سکتا ہے، اگر یہ سرکار ہماری کٹر دشمن ہوتی تو یاد رکھو جتنے لوگ بند ہیں، کیا اس کے علاوہ اور لوگوں کو بند نہیں کر سکتی؟ ابھی ہم بولتے ہیں نا کہ توقیر رضا کی کون سی غلطی تھی، مولانا کلیم صدیقی کی کون سی غلطی تھی، اور بہت سے مسلمان بے وجہ بند ہیں، ان کی کون سی غلطی، لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں بند ہو رہے ہیں؟ مجھ کو کیوں نہیں بند کیا جا رہا اٹھا کر؟ ایسے عام سڑک پر چلتے ہوئے مسلمان کیوں نہیں بند کیے جا رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ہے کمی ہے، کہیں نہ کہیں سے دیکھو انسان ہے، لیکن ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ جب ان کے پاس فورس زیادہ ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، اور ان کے پاس جو ہے عہدہ بڑا ہے، تو یہ ہم کو جیسے چاہتے پریشان کرتے، کیوں گنے چنے لوگوں کے اوپر پریشانی آ رہی ہے۔ اگر 100 میں سے دیکھیں تو 1% مسلمان پریشان شاید ہو، 1%، 99% آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو سروے کر کے دیکھ لینا، آپ کہیں یہاں سن رہے ہیں، کہیں وہاں سن رہے ہیں، کہیں وہاں سن رہے ہیں، تو آنکڑا تو 1% کا آئے گا نا، 99%۔ میں ان کی طرف دعوی بھی نہیں آ رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہم کٹر بنا کر بیٹھے ہیں یہ چیز غلط ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ثابت کرتے تو شاید یہ جو کٹرتا تھی یہ بھی ختم ہو جاتی۔ بڑے بڑے دشمنوں کا دل جو ہے پسیج گیا میرے دوستو، بڑے بڑے دشمنوں کا دل پسیج گیا جو اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ہمارے اخلاق سے، ہماری اسپیچ دیکھیے، اکثر ظالم 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 کا نام دے رہے ہیں ہم سرکار کو۔ یہ ظالم تو پتہ ہی چلا کہ ان کے کان تک پہنچ رہا ہے نا، سوشل میڈیا ہے نا، اس سے کیا اپنے من کے اندر وہ رکھے گا؟
کیا اس کے اندر بات پیدا ہوگی؟ ایمانداری سے بتانا میرے عزیزو. اسی پر میں یہ بات ختم کر رہا ہوں. آپ کو جیسا بھی لگا ہو, میں یہاں کسی کی طرفداری میں بات نہیں کیا ہوں, میں ایک بیچ کی بات کیا ہوں جس سے جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں وہ اسلام کو سمجھنے والے بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھنے والے بنے. یہ بات سے ان کے اندر یہ تاثر پیدا ہو جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم سب ایک کب ہوں گے؟ ہمیں ایک دوسرے کے پاس اپنی گاڑی اپنے خرچ کے ساتھ دوسروں کے دروازے پہ جا کے اور دوسرے بڑے علماء کی, دوسرے بڑے نیتا کی کنڈی کھٹکھٹانا ہوگا کہ ہم جس بڑے فارم پر بھی کام کر رہے ہیں, جیسے بھی کر رہے ہیں, لیکن آؤ ہم ایک ہوتے ہیں. ایسی ویڈیو بنائی جائے اور سوشل میڈیا پر وائرل کی جائے میرے دوستو, جس سے کنبے قبیلے کے بھی مسلمان ایک دوسرے سے جڑنے والے بن جائیں. پھر ہماری طاقت مضبوط ہوگی. اب آئیے تھوڑا سا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ مولانا جو ہے کیا ہے, مولانا محمود مدنی کی تھوڑی سی کلپ دیکھو, دیکھیے. اور دوسرا یہ جو ہے ہمارے جو ہے اسد الدین اویسی کا ایک چھوٹا سا دیوار دیکھ رہے ہو, پیچھے مڑ کے دیکھو, یہ دیوار ہے سامنے, کتنی اینٹیں ہیں, ان میں سے اینٹیں کھسکانا شروع کر دو, دیوار رہے گی, ختم ہو جائے گی. مثال دی گئی ہے, مومن جو ہے وہ دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے, معاف نہیں کرو گے تو یہ دیوار نہیں بنے گی, معاف نہیں کرو گے ملت نہیں بنے گی. ملت کی تعمیر معاف کرنے سے ہوتی ہے شروع. میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, نہیں آئے گی سمجھ میں, کیونکہ دل تو کہیں اور ہے, نہیں سمجھ میں آئے گی. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, آپ نے ان کی باتوں کو سن لیا, اب آپ کو احساس کرنا ہے. آئیے اسد الدین اویسی کا چھوٹا سا وقت یہ ہے کہ ہم کو متحدہ طور پر اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے دوستو؟ آپ ضرور جو ہے کامنٹ سیکشن میں جا کر یہ بتلانے کی کوشش کرو, اور ایک لائک اور کمنٹ آپ کا حق بنتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اگر جو بھی سمجھ میں آئے میری اصلاح کرنے کی کوشش کرنا, اس لیے کہ میں بھی محتاج ہوں. السلام علیکم.